ویلکم بیک۔ اقوام متحدہ میں ایک مرتبہ پھر غزہ جنگ بندی کی قرارداد منظور کر لی ہے۔ بخاری صاحب، اب غزہ جنگ بندی کی ایک دفعہ پھر قرارداد منظور کر لی گئی ہے، کیا لگتا ہے آپ کو اس پہ عمل ہوگا اب آگے جا کے؟ دیکھیے، یہ جو عالمی ادارہ ہے اس کی قراردادوں کی حیثیت تو یہ ہوتی ہے کہ جو سویلائزڈ قومیں ہیں وہ اس کو مانتی ہیں، اس پہ عمل کرتی ہیں۔ لیکن یہ جو صہیونی مائنڈ سیٹ کا نیتن یاہو، میں تو دل چاہتا ہے کہ اس کے پہلے اور اس کے بعد میں کچھ القابات لگانے چاہیے ساتھ میں۔ یہ جو خونخوار درندہ ہے، یہ جو انسانیت کا دشمن ہے، یہ جو انسانیت کا قاتل ہے، اس کی صحت کے اوپر کوئی اثر نہیں ہے ان قراردادوں کا۔ آپ دیکھیے، یہ قرارداد بھی بڑی میجورٹی کے ساتھ پاس ہوئی ہے، 193 ووٹوں میں سے 158 ووٹ اس کو پڑے ہیں۔ اور کون سی اکثریت چاہیے آپ کو؟ دوسری بات یہ ہے کہ اس میں امریکہ، اسرائیل کے علاوہ دیگر 7 ملکوں نے اس کے خلاف ووٹ دیا ہے۔ دیٹ مینز کہ بیسیکلی 7 لوگ خلاف ہیں، پوری دنیا ایک طرف ہے، لیکن ان کی صحت پر کوئی اثر نہیں ہے۔ دوسری طرف انہوں نے انروا جو وہاں پر اسسٹنس پہنچا رہی تھی فلسطینیوں کو، خوراک پہنچا رہی تھی، ان کو مرہم پٹی کر رہی تھی زخمیوں کی، ان کے حق میں بھی قرارداد جو ہے وہ 159 ووٹ 159 ووٹ سے، جبکہ اس کی مخالفت میں 99 ووٹس پڑے۔ یہ بھی کہ خدا کے واسطے وہاں پر انسانیت کے نام پر ہی کم از کم امداد اور ریلیف کا گڈز تو آپ وہاں جانے دیں، لیکن اس کے کان پر کوئی جوں تک نہیں رینگی ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ اب تک 45,000 کے قریب، ناٹ قریب بلکہ ایگزیکٹلی 45,000 people have been martyred۔ 1,60,000 کے قریب خواتین و بچے اور مرد بوڑھے یہ زخمی ہیں، معذور ہو گئے ہیں۔ ان میں سے آدھی سے زیادہ تعداد عورتوں اور بچوں کی ہے۔ دنیا میں یہ کہیں نہیں ہوا۔ دنیا میں فرسٹ ورلڈ وار میں یہ نہیں ہوا، سیکنڈ ورلڈ وار میں یہ نہیں ہوا۔ تو یہ جو ظلم و ستم کی داستان، جو ریاستی جبر کہہ لیں آپ اس کو جینوسائیڈ کہہ لیں، گیو اینی نیم ٹو اٹ، جو بھی ہے، یہ کسی لحاظ سے قابل معافی جرم نہیں ہے۔ نہ اس کے کان پر تب جوں لگی تھی جب انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس نے، کرمنل کورٹ آف جسٹس نے ڈکلیئر کیا تھا کہ یہ جینوسائیڈ ہے اور یہ ہی از اے کرمنل۔ آپ کو یاد ہے اس کے وارنٹ گرفتاری جب جاری ہوئے تھے تو ساروں کے پیٹ میں مرول اٹھ گیا تھا جو اس کے مامے ہیں یورپ میں یا امریکہ میں۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جس آدمی کو کسی کی پرواہ ہی نہ ہو تو اس سے پھر آپ کیا توقع رکھ سکتے ہیں؟ ایک بات تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے اپنی قوم کو، اور وہ مسلم امہ، وہ میں ہر دفعہ امہ کہہ دیتا ہوں اس کو، وہ ہے مسلم امہ، وہ کہاں گم ہے کسی کو پتہ نہیں ہے۔ مجال ہے کسی کے کان پہ جوں رینگ رہی ہو، اتنی وافر مقدار میں، کیا ناقابل یقین تعداد میں لوگ جو ہیں شہید کر دیے گئے، سوائے لپ سروس کے کچھ نہیں ہے۔ ہم نے اپنی حکومت کو بھی بہت لتاڑا تھا، آپ کو تو یاد ہے، آپ کے ساتھ بیٹھ کے لتاڑا تھا۔ لیکن شکر یہ ہے کہ ایٹ لیسٹ ڈپلومیٹک لیول کے اوپر اور ریلیف گڈز کے حوالے سے ہماری حکومت نے کچھ نہ کچھ ضرور کیا ہے۔ اپریشیٹ کرنا چاہیے اس کو۔ ابھی بھی سینٹ میں جو قرارداد پاس ہوئی ہے، آپ دیکھیے کتنی اسٹرانگلی ورڈڈ قرارداد ہے وہ۔ اس سے پہلے نیشنل اسمبلی پاس کر چکی ہے قرارداد، اور ہمارے ہاں سے ریلیف گڈز کی کئی سورٹیز جا چکی ہیں۔ اسی طریقے سے ہم نے ایک دفعہ یہ بھی فیصلہ کیا تھا کہ ہم ڈاکٹرز کو بھیجیں گے وہاں۔ پھر ہم نے ایک اور کام کیا کہ وہاں سے جو زخمی تھے ان کو لا کے ہم نے یہاں ان کا ٹریٹمنٹ کیا ہے، اور جو گریجویٹس بے گھر ہو کے مختلف ملکوں میں تھے ان کو لا کے یہاں اپنے ایجوکیشن انسٹیٹیوشن میں ان کو داخلہ دیا۔ جس طرح سے ایران اینڈ رشیا کی پاور ڈائنامکس مڈل ایسٹ میں ختم ہو گئی ہے، اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا اسرائیل نے کوئی پرماننٹ اس کا ایک حل نکال لیا ہے کہ ٹھیک ہے ایران کی پاور ڈائنامکس ختم ہو گئی ہے؟ دیکھیے، گزارش یہ ہے کہ یہ پاور ڈائنامکس ختم ہوئی ہے نہیں ہوئی ہے، بٹ دا فیکٹ ریمینس کہ سیریا کے اندر جو کچھ ہوا اس کی ایڈوانٹیج اس وقت مکمل طور پر اسرائیل لے رہا ہے۔ آپ نے دیکھا ان کے بے پناہ علاقوں پر اس نے قبضہ کر لیا ہے، ایریل بومبنگ کر کے جہازوں کے ذریعے اس نے تباہی مچا دی ہے ان کے ایئر بیسز کی اور ان کے جہازوں کی، ان کے ٹینکوں کی۔ یہ سب کچھ اینٹیسپیٹڈ تھا کہ اگر صورتحال سیریا میں بدلے گی شام میں تو اسرائیل اس کی ایڈوانٹیج لے گا۔ اس کے بارے میں مختلف حلقوں نے یہ وارن بھی کیا تھا کہ یہ ذرا سوچ لیں کہ اسرائیل پھر جو ہے تباہ کن طریقے سے شام کی اینٹ سے اینٹ بجائے گا۔ جو بج رہی ہے سب بیٹھ کے تماشا دیکھ رہے ہیں، ڈگڈگی کا تماشا دیکھ رہے ہیں۔ شرم، لحاظ، خیال، کوئی قومیت کا، کوئی مسلمانوں کے اوپر ہونے والے ظلم و ستم کا کسی کو کوئی احساس نہیں ہے۔ جو ہمارے آرگنائزیشنز ہیں، چاہے وہ آرگنائزیشن آف اسلامک کانفرنس ہے، چاہے وہ عرب لیگ ہے، یہ سارے ادارے بھی میرے خیال سے
میں اگر جرت کروں تو یہ کہوں کہ دے ہیو بن ایکٹنگ ایز این امپورٹنٹ انسٹیٹیوشن، تو میں کچھ غلط نہیں ہوں۔ بالکل، اکثریت سے قراردادیں بھی منظور ہو رہی ہیں، لیکن نیتن یاہو کا کانفیڈنس وہاں کا وہیں ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ غزہ میں جنگ ختم نہ کرنے کا اعلان کر رہے ہیں۔ اسی کے ساتھ پروگرام سے ہمیں دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔